اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتی، ایک آسان ذکر ہے. جب بھی آپ ہاتھ اٹھائے یہ ذکر جو نا اس میں ایڈ کر لو، بس آپ کی دعا قبول ہوگی. وہ کیا ذکر ہے؟ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، تمام کو یاد ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب بھی آپ دعا کریں گے تو بولو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ مجھے صحت دے دے، آپ کی دعا قبول ہوگی. یعنی کہ اگر آپ یونس علیہ السلام کی دعا کے بعد جو بھی آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعا اللہ تعالی قبول کریں گے. یہ آسان دعا ہے، تمام کو یاد ہے، یہ بھی ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. نویں جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتی ہے وہ ہے جمعے کے دن. معلوم ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد دعا قبول ہوتا ہے، یہ تمام کو معلوم ہے. جمعے کے دن دو وقت تھے جس میں دعا قبول ہوتا ہے، ایک عصر کے بعد، دوسرا ما بین ان یجلس الامام الی ان یقضى الصلاۃ. امام منبر پر بیٹھتا ہے اس کے بعد سے لے کر سلام پھرنے تک، اس گیپ میں بھی دعا قبول ہوتا ہے. حدیث صحیح ہے. امام منبر پر بیٹھنے کے بعد سے لے کر جمعے کے نماز کے سلام تک دعا قبول ہوتی ہے. کیسا دعا کریں گے؟ امام منبر پر بیٹھ گیا، آپ دعا کیجئے، ہاتھ اٹھا کے نہیں، ایسی دعا کیجئے. جب امام دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت بھی آپ دعا کیجئے، کیونکہ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. تیسرا، امام خطبے ختم کرنے کے بعد محراب تک جاتا ہے، وہ جو گیپ جو ہوتا ہے اس گیپ میں بھی اللہ دعا قبول کرتے ہیں. چوتھا، خاص طور پر جمعے کے دن جمعے کی نماز میں سجدے میں دعا کیجئے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ فاجتہدوا فی الدعاء، اے لوگو تم سجدے میں دعا کرو. کیوں؟ فقمن ان یستجاب لکم، یہ دعا آپ کی قبول ہوگی. سجدے میں جو بھی دعا کرتے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. جمعے کے دن عصر کے بعد تو معلوم ہے. دوسرا، امام منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت بھی دعا کیجئے. امام دوسرے خطبے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت بھی دعا کیجئے. امام جب منبر سے نکل کر محراب تک جاتا ہے اس وقت بھی دعا کیجئے. اس کے بعد امام جب نماز میں ہوتا ہے سجدے میں، خاص طور پر جمعے کی نماز کے سجدے میں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اسی طرح